السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، بارہا اپنے درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مبلغان اسلام، علماء کرام سے آپ بارہا سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ آئیے برکت حاصل کرنے کے لیے ایک بار ہمارے ساتھ مل کر کے درود و سلام کے صحبے دوران ہیں۔ پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنریٹر کی آواز زیادہ ہے شاید ہمارے اسلامی بھائیوں کی آواز سے، رجی لگا کر کے، دم لگا کر کے پڑھیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول منتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں: تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں بھی ہو، یہ نہیں کہ آپ بجلی پورے میں بیٹھے ہو تو درود پاک نہ پہنچے گا۔ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، چین میں ہو، جاپان میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، درود پاک پڑھو گے، درود پاک تمہارا پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ تو درود و سلام پڑھنے کا جہاں بھی موقع ملے، بلکہ ملے نہیں بلکہ جو ہے ہر وقت اپنی زبان کو جو ہے درود و سلام سے تر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہے نا۔ ہم تو یہی عرض کرتے ہیں، اور بارہ آپ نے سنا کہ ذکر و درود ہر گھڑی نکلے زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی میرے زبان رہے، اور میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، ہے نا۔ ہم فضول گوئی میں جو ہے وہ اپنی زبان کو جو ہے بہت تر رکھتے ہیں، جبکہ ہمیں درود و سلام میں جو ہے وہ اپنی زبان کو تر رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بار اپنے انداز میں بھی درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بس یہ ان کے اصرار پر جو ہے وہ ہم چند لمحات کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ مولانا ریاض القادری صاحب سے آپ نے بہترین خطاب سماعت فرمایا ہوگا، حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں، آرام فرمائیں، ابھی حضرت بھی آنے والے ہوں گے۔ مولانا ساجد صاحب بھی ہیں، مولانا معراج رضوی صاحب بھی تشریف فرما ہے، لہذا بس میں چند لمحات کے لیے گفتگو کرنے کے لیے آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں کہ یہ الحمدللہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خطاب تو ہمارا کام نہیں، خطاب کرنے والے موجود ہیں پیچھے، اور انشاءاللہ ان کے ملفوظات سے آپ جو ہے فیضیاب ہوں گے آنے والے اختراع سے۔ لیکن یہ علاقہ بجلی پورا بلکہ جو ہے تمام جو ہے یہاں پر جو پڑھنے والے دور دراز کے بھی طلباء دیگر محلے کے ہیں، محلات کے ہیں، ان کے بھی والدین حاضر ہیں۔ جو لوگ
جن کے صاحبزادگان فارغ ہو رہے ہیں، جن کے بچے فارغ ہو رہے ہیں یا جن کے ابھی فارغ نہیں ہوئے ہیں وہ بھی موجود ہیں، میں ان کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کہ یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس پرفتن دور میں ہمارے آپ کے درمیان ایک پیارے عالم دین کو ہمارے بیچ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے بھیج دیا ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہماری بستی میں ایسا عالم پیدا فرما دیا ہے کہ الحمدللہ یہ وہی علاقہ ہے، ہم وہی لوگ ہیں کہ جہاں پر جو ہے ایک دور ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ نیاز و فاتح کے لیے بھی ہمیں لوگ تلاشنا پڑتے تھے۔ آج الحمدللہ گھر گھر ہمیں حفاظ مل رہے ہیں، اور وہ بچے جن کے والدین بھی جو ہے کبھی قرآن عظیم کی تعلیم سے جو ہے وہ محروم تھے، آج اس جشن دستار فضیلت میں جو ہے آج ایک ایسا بچہ بھی جو ہے وہ فارغ ہے ساتھ میں کہ چند سال پہلے اس بچے کی بھی اس ہی اسٹیج پہ جو ہے فراغت ہوئی تھی ناظرے کی، اور ساتھ میں اس کے والد کی بھی ہوئی تھی۔ آج الحمدللہ اس بچے کی حفظ کی بھی جو ہے وہ فراغت ہے، یعنی جو ہے اس کی آج حفظ کی بھی دستار ہے۔ تو وہ کیسا خوش نما منظر تھا، اور آج بھی کیسا خوش نما منظر ہوگا۔ لیکن کام پیارے محترم اسلامی بھائیوں خالی ایسے نہیں چلے گا کہ آج جو ہے علاقے سے چند حفاظ فارغ ہو گئے، بلکہ ہماری خواہش یہ ہے، مولانا معراج رضوی صاحب کی بھی خواہش یہ ہے، بلکہ جتنے بھی یہاں اسٹیج پر حاضر ہیں ہر دین کا درد رکھنے والے کی خواہش یہ ہے کہ ہماری ہر بستی میں، ہر بستی کے ہر گلی اور کوچے میں، بلکہ ہر گھر میں جو ہے کم سے کم 2 حفاظ اکرام ہوں، بے شک کم سے کم ایک جو ہے عالم دین بھی ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے رب کریم نے چاہا تو آئندہ سال جب مدرسہ فیضان فاطمہ جب کھلے گا تو انشاءاللہ عز و جل درس نظامی کی بھی جو ہے درسگاہ انشاءاللہ قائم ہے۔ میرا اور مولانا معراج رضوی صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ خوشنما منظر ہے، یہ پیاری مجلس ہے۔ اگر ہم نے اس میں غور و فکر نہ کیا، اگر ہم نے سوچا یہ چند بچے ہی حافظ بن کر کے فارغ ہو گئے، علاقے کا بیڑا پار ہو گیا، تو ایسا کام جو ہے اگر ہم نے سوچ کر کے بیٹھ گئے، جن لوگوں نے ابھی تک اپنے بچوں کو جو ہے وہ مدرسے سے دور رکھا ہوا، جنہیں نے صرف جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کی طرف جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے گامزن کر رکھا ہے، میں ان سے عاجزانہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ اس کے بعد آپ ضرور کوششیں کریں۔ اس میں بے شمار طلبہ ایسے ہیں کہ جو اسکول جانے کے باوجود بھی جو ہے وہ حفظ کی درسگاہ میں جو ہے وہ شرکت رکھتے ہیں، اور ناظرہ پڑھنے کے لیے بھی بچے ایسے بچے ہیں، تقریباً 50-60 بچے ہیں جو دوپہر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو علاقہ بجلی پورہ میں جو ہے وہ صرف 50-60 بچے نہیں ہیں، بچوں کی تعداد جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے درمیان بہت ہے، لیکن بچے جو ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت کم تعداد میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور دراز علاقوں سے جو ہے، دوسری بستیوں سے جو ہے وہ لوگ مسجد گدا شاہی میں جو مدرسہ قائم ہے، مدرسہ فیضان فاطمہ، اس میں تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں، مگر ابھی بھی جو ہے ہمارے علاقے کے جو بچے ہیں وہ ابھی بہت سے بچے اس سے محروم ہیں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہمیں افسوس ہو، پھر ہمیں وہی بات کہنا پڑتی ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھایا ہوتا۔
آج جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ہماری اور ہماری ٹیم کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام ہمارا کام ہو جائے. تلاوت کرنا صبح و شام ہمارا کام ہو جائے. اور یہ تلاوت قرآن جو ہے یہ الحمدللہ جو ہے وہ یہاں بھی کام آئے گی اور قبر میں بھی کام آئے گی. آپ نے سنا ہوگا، آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ پنج وقتہ نمازی ہیں، الحمدللہ جو لوگ جب پنج وقت نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے علاقے کی مسجد میں پانچوں وقت کی نماز نہیں ادا کر پاتے ہیں، مسجد دلا شاوالی میں، وہ دیکھتے ہوں گے اگر نماز فجر یا نماز عشاء میں وہ اگر تشریف رکھتے ہوں گے اپنی مسجد میں، تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ صبح میں تفسیر کی جو ہے وہ درس کا حلقہ لگتا ہے اور مولانا معراج صاحب جو ہے قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. اور ہفتے کے روز بعد عشاء جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ درس حدیث بھی ہے جو قائم ہو گیا ہے. اور روزانہ جو ہے وہ بعد عشاء الحمدللہ سورہ ملک شریف کی تلاوت ہوتی ہے اور پھر دعا بھی ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو علم دین سکھایا جاتا ہے. تو یہ جو سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، علم والوں کی زبانی سنا ہے کہ جب بندہ قبر میں اترے گا، جب بندہ قبر میں جائے گا، تو یہ جب اس کی جانب اس کے گناہ ہوں گے نا، گناہوں کے سبب اس کے اوپر جب عذاب ہوگا، عذاب ہوگا. اگر بندہ دن و رات تلاوت کرنے والا ہوگا، اس سے ملک کی تلاوت کرنے والا ہوگا، یا اسے پابندی کے ساتھ سونے سے پہلے سننے والا ہوگا، تو انشاءاللہ الکریم وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. عذاب اگر پائنٹی کی جانب سے داخل ہوگا تو یہ سورہ ملک اس کی شفاعت کے لیے، اس کو عذاب سے بچانے کے لیے جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا. سراہنے کی جانب سے اگر داخل ہوگا تو یہ سورہ ملک اس کو بچانے کے لیے حاضر ہو جائے گا. رب کی بارگاہ میں جو ہے عرض گزار ہوگی، گویا کہ جھگڑا کرے گی اور عرض کرے گی، اے مولا یہ مجھے روز پڑھا کرتا ہے. یہ یوں ہی ہوائی باتیں نہیں ہیں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعے کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو سنا کر کے جو ہے ختم کرتا ہوں کہ ایک عورت تھی، ایک عورت جو بڑی نیک تھی، لیکن اس کی اولاد، اس کا ایک لڑکا تھا لیکن یہ بڑا ہی جو ہے گندی صحبت میں، خراب ماحول میں پڑ گیا اور یہ جو ہے گناہوں میں دن و رات ملوث رہتا ہے. دن و رات گناہوں میں ملوث رہنے کے بعد اس بندے نے جو ہے، اس کی والدہ اس کو روز جو ہے وہ تلقین کرتی، بیٹا گناہوں سے توبہ کر لو، اے میرے لال گناہ سے توبہ کر لے اور ان کاموں کو چھوڑ دے، تو نیکی کی طرف آ جا. لیکن یہ باز نہیں آتا. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تفکیر کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ اسی گناہوں کی محفلوں میں جو ہے وہ ملوث رہا اور یہ نوجوان جو ہے دنیا سے ایک دن رخصت ہو گیا. جوانی کے عالم میں یہ نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا. جب یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی والدہ کو بڑا افسوس ہوا اور اس کی والدہ رونے لگی اور اس بات پر افسوس کرنے لگی، ہائے افسوس، میرے بچے نے جو ہے گناہوں سے توبہ بھی نہ کی اور دنیا سے رخصت ہو گیا. اسی عالم میں روتی ہوئی اس کی والدہ کی آنکھ لگ جاتی ہے. اس کی والدہ سو جاتی ہے اور ایک خواب میں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. رب کی بارگاہ میں روتی ہے اور کچھ عرصہ دراز گزرتا ہے. ایک بار پھر اس کی والدہ اپنے اولاد کو جو ہے، اپنے ایک لگتے جگر کو پھر سے خواب میں دیکھتی ہے. جب خواب میں دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ اب اس کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا. سبحان اللہ. اب اس کے اوپر عذاب نہیں ہو رہا، یہ قبر میں مزے لے رہا ہے. والدہ ارشاد فرماتی ہے، کہتی ہے میرے لال، ابھی جب میں نے کچھ عرصے دراز پہلے تجھے دیکھا تھا تو تو عذاب میں مبتلا تھا، تو نے اپنے گناہوں کے سبب تیرے اوپر عذاب ہو رہا تھا، لیکن آج کیسے تیرے پر رحمت برس رہی ہے. تو قبر میں کیسا خوش نصیب ہو گیا ہے. ایسا کیا معاملہ پیش آیا؟ اور گزار ہوا، اے میری والدہ، میں گناہ گار تھا، میں سیاہ کار تھا، میں بدکار تھا. اس قبرستان کے قریب سے ایک کچھ
جیسے گناہگار کا گزر ہوا، اس نے جب قبرستان کی ویرانیت کو دیکھا، جب اس کی نظر قبروں کی طرف پڑی، اس نوجوان نے جب دیکھا کہ قبرستان میں آیا اور اس کی جو ہے دل کو چوٹ لگی، اور اس کے دل کو جب چوٹ لگی تو یہ قبروں کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس کو اپنی آخرت، اس کو اپنی موت یاد آنے لگی۔ جب اس کو موت کی یاد آنے لگی، پیارے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، جب اس کے دل کو چوٹ لگی، اس نے وہیں پر جو ہے قرآن عظیم کی تلاوت کرنے لگا۔ یعنی معلوم چلا پچھلے دور کے لوگ گناہگار ہوتے تھے لیکن پھر بھی اس کا مطلب جو ہے قرآن عظیم پڑھے ہوتے تھے، قرآن کم سے کم تو پڑھتے جانتے تھے۔ لیکن جو ہے ہماری اکثریت ایسی ہے، گناہوں میں بھی ملوث ہیں، نمازی بھی نہیں ہیں، تلاوت قرآن بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس والدہ کے اپنی اولاد کو بار بار نیکی کی ترغیب کرنا، یہ تبلیغ کرنا، اس سے پتہ چلتا ہے پہلے کے والدین اپنی اولاد کو جو ہے گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے گریباں میں چھانٹ کر کے دیکھیں، پیارے محترم اسلامی بھائیوں، منع کرنا اتنا دشوار ہو گیا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اتنا دشوار ہو گیا ہے کہ بس آج ہماری حالت وہ والی ہے کہ وہ کہا نہ کسی نے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اور اس کو تو میں دشمن جانوں جو مجھے سمجھائے، اس کو تو میں دشمن جانوں جو مجھے سمجھائے۔ اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے جو مجھے سمجھانے لگے، جو میری غلطی کو بتانے لگے۔ اگر مسجد میں شور کر رہے ہیں، آج وہ حال ہو گیا کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی کھلا گناہ کر رہا ہے، کوئی اسے نیکی کی دعوت دے نہیں سکتا۔ حالات یہ ہے، خدا کا شکر ادا کرو کہ ہمارے علاقوں میں جو ہے ایسے امام، ایسے عالم، ایسے حفاظ، ایسے علماء کرام جو ہے رب نے عطا فرما دیے ہیں، جو ہے محبت سے بھی جو ہے سمجھاتے ہیں، جو زور دے کر کے بھی سمجھاتے ہیں، جو شفقت کے ساتھ بھی سمجھاتے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بہرحال پتہ یہ چلا کہ پہلے کے لوگ اپنی اولاد کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، آج نیکی کی دعوت دے گا کیسے؟ پتہ یہ چلا کہ والدہ خود بھی نمازی تھی، تبھی تو کہتی تھی بیٹا نماز پڑھ لیا کر، اے میرے لال نماز پڑھ لیا کر، گناہوں سے توبہ کر لے مرنے سے پہلے۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس کے سمجھ میں نہ آیا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس نوجوان کا جو واقعہ بیان کرنے لگا کہ یہ نوجوان گناہگار جب میری قبر کے قریب آیا، اس نے قبرستان کی ویرانیت کو دیکھا، قرآن عظیم کی تلاوت کری اور 20 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ جب اس نے قرآن پاک پڑھ کے 20 مرتبہ درود پاک پڑھ کے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کیا، جب ایصال ثواب کیا، لہذا اس کا عطا کیا ہوا ایصال ثواب جو کیا تھا وہ ہمیں جب تقسیم ہوا، اس کی برکت سے رب کریم نے ہمارے اوپر سے قبر کا عذاب اٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی، پتہ یہ چلا کہ یہاں سے دونوں باتوں کی جو ہے وہ اہمیت معلوم چلی کہ 20 مرتبہ اس نے قرآن پاک کی پڑھی اور ایصال قبرستان میں جتنے لوگوں پر عذاب ہو رہا تھا ان کا عذاب اٹھا لیا گیا، اور اس قرآن عظیم کی تلاوت کی برکت سے 20 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے جو ہے ان کو جو ہے راحتیں اور ان کو رحمتیں جو ہے وہ عطا کر دی گئی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جس کا بچہ قرآن عظیم پڑھا ہوگا، جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں۔ خوش نصیب ہیں آج والدین کو جن کے بچوں کے سر پر دستار فضیلت جو ہے وہ سجائی جائے، اور یہاں سے درود پاک کا بھی معاملہ بدل گیا، اور ارشاد اور عرض کرنے لگا اپنی والدہ کی بارگاہ میں، اے میری والدہ، درود پاک کے صدقے میں گناہ بھی معاف کرے جاتے ہیں، درود پاک کے صدقے میں درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں، عذاب قبر سے بھی جو ہے نجات عطا کی جاتی ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور بزرگ کا ایک قبرستان سے گزر ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ ایصال ثواب تقسیم ہو رہا ہے، لوگوں کے درمیان بٹ رہا ہے اور لوگ لے رہے ہیں قبر والے، لیکن ایک قبر والا جو ہے وہ اس کو لینے کے لیے نہیں جا رہا ہے، آرام سے ایک بزرگ اپنی قبر میں آرام فرما ہے۔ یہ جو بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے، یہ کہنے لگے یہ سب جو ہے یہ ثواب لے رہے ہیں، یہاں تقسیم ہو رہا ہے، آخر آپ کیوں نہیں جاتے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وہ عرض کرنے لگے، کہنے لگے ان سب کو حاجت ہے، ان کا کبھی کوئی آتا نہیں، ان کے
घरों में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई कब्रिस्तान आता नहीं, इनके लिए कोई इसाले सवाब करता नहीं। लिहाजा आज कोई गुजरा था और उसने लोगों को इसाले सवाब किया, तो जो तकसीम हो रहा है ये सब भीड़ लगाए ले रहे हैं। जैसे आज अगर किस्सा बटे ना, हम लोग जैसे मुकम्मल शरीफ में 2 मिल जाए 3 मिल जाए, ये तो दुनिया का मामला है भारत, लेकिन बढ़ता है तो भीड़ लगी होती है। ऐसी भीड़ लगी थी, मगर वो अपनी कब्र में आराम फरमा। ये बुजुर्ग कहने लगे आखिर आप क्यों नहीं जाते? कहते मैं क्यों नहीं जाता, खुशनसीबी को सुनो जिनके बच्चों के घर पे जो है वो दस्तार फजीलत सजने वाली है, वो लोग सुने। और जिनके लोग अभी तक जिनके बच्चे कुरान की तालीम से महरूम हैं, जिनके वालिदैन महरूम हैं, वो भी सुने कान खोल करके। वो बुजुर्ग कहने लगे मेरा बच्चा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान है, और वो एक होटल पर वो जो है रोटी लगाता है, नानबाई का काम करता है, यानी रोटियां लगाता है। वो रोटियां लगाता जाता है और कुरान अजीम वहां से पढ़ता जाता है, रोटियां लगाता जाता है और मुझे इसाले सवाब करता जाता है। लिहाजा मुझे जो है इसकी हाजत नहीं है, मैं इसलिए अपनी कब्र में आराम से बैठा हुआ हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कुछ अर्से के बाद उन्हीं बुजुर्ग का उस कब्रिस्तान से फिर गुजर होता है। देखते फिर इसाले सवाब तकसीम हो रहा है। अब की जो बुजुर्ग कब्र में आराम फरमा थे और तकसीम होने वाले सवाब की तरफ नहीं लपकते थे, अब की वो भी भीड़ में खड़े हैं। उन्हीं ने देखा पिछली बार तो आप अपनी कब्र में आराम फरमा थे और यहाँ भीड़ में ना खड़े थे, अब की क्या हो गया? तो वो बड़ी ही अश्कबार आंखों से अर्ज करने लगे मेरा जो बच्चा हाफिज़े कुरान था वो दुनिया से रुखसत हो गया, वो कहीं सफर पर गया था और वो उसका वहीं इंतकाल हो गया। लिहाजा अब मुझे कोई इसाले सवाब करने वाला नहीं है। आज जो कब्रिस्तान में इसाले सवाब हुआ है मैं भी उसे लेने के लिए लाइन में लगा हूँ। प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, ये जरा सोचें, आज हम हैं कल हम नहीं होंगे, हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जो है अगर हम कोई अच्छी औलाद ऐसी छोड़ गए, हम कोई ऐसा सवाब जारिया का जो है वो मामला छोड़ गए, तो इंशाअल्लाह करीम हमारे लिए कब्र में भी राहतें हैं। और अगर हमने अपनी औलाद को जो है नेकी की तरफ गामजन नहीं किया, तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों हमारा क्या होगा? हमें चाहिए कि हम मदारिस के काम में आप हज़रात जो है तशरीफ लाया भी करें, वक्तन फवक्तन जिनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो भी आया करें। वो भी इस्लामी भाई कोताहियाँ करते हैं, बच्चों को डाल दिया छोड़ दिया, उसके बाद कभी जल्दी हालात की खबर नहीं लेते। कॉल भी किया करें, मैसेजेस भी किया करें और मदरसे तशरीफ भी लाया करें। मौलाना मिराज साहब से हमसे मिलकर के हालात का जायज़ा भी लिया करें और अपने बच्चों की तालीम के बारे में पूछा भी करें और जो है हमें कुछ मशवरों से नवाजा भी करें और हमारे हक़ में दुआएं भी किया करें, मदरसे के हक़ में दुआएं भी किया करें। और जो लोग जिनके बच्चे नहीं तालीम हासिल करते हैं हम उनसे भी अर्ज करेंगे वो भी आते हैं, नमाज भी पढ़ा करें, लेकिन कभी कभी मदारिस की तरफ मदरसे की तरफ भी जो है वो देख लिया करें। जहाँ भी जिस भी अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे में आपका जाना हो, मदरसों का भी जो है वो ख्याल रखें। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर मदरसों की तरफ हमने तवज्जो ना की तो हमारा क्या होगा? ये दौरे हाजिर के हिसाब से आप बखूबी जानते हैं, कोई नादान नहीं है, सबको जो है हालात हाजरा की खबर है, सब जानते हैं, सब अक्लमंद हैं, होशमंद हैं। अगर हमें वो वाला बनना है कि मर गए मरदूद न फातिहा न दुरूद, है ना, वो वाले को बनना नहीं है, न अपनी नस्लों को ऐसा बनाना। तो जब अगर सही वाले बनना है और सही नस्लें छोड़ना है हमें पीछे, तो फिर प्यारे इस्लामी भाइयों हमें उलमाए अहले सुन्नत से जो है वो राब्ता कायम रखना पड़ेगा। हमें मदरसों की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा और अपनी आल औलाद को भी जो है वो हर हाल में जो है वो भेजना पड़ेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मेरे कहने या सुनने में जो गलती हो गई हो अल्लाह माफ़ फरमाए और हमें इस दीन के काम में जो है खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की सआदत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।